أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ قریش سے کہیں کہ بھی تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو نہ کرو، اور میری حمایت بھی نہیں کرتے تو میں حمایت کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیفیں دینے سے باز آ جاؤ۔ تو اگلی آیت میں انہیں قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان کی ایک شرارت پر۔ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے، تو جب ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی، جواب نہیں ہوتا، تو کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس پر وحی وغیرہ کچھ نہیں آتا، نہ ہی کوئی فرشتہ ان کے پاس قرآن لے کر آتا ہے۔ انہوں نے اپنا نبی ہونا اور اس کتاب کا قرآن ہونا، اپنے اوپر وحی کا دعویٰ کرنا، یہ سب اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، بہتان گھڑ لیا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی نبی، کوئی نبوت نہیں آئی، نہ ہی ان کے پاس کوئی وحی آتی ہے، نہ کتاب آتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ ان یشاء اللہ یختم علی قلبک، فرمایا کہ یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو، شرارت، بظاہر تمہارے نزدیک یہ بات معمولی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی پر اس طرح کا بہتان لگانا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، اس کا وبال سخت بھی ہو سکتا ہے، اس کی پکڑ شدید بھی، اور وہ سخت سے سخت پکڑ کیا ہے کہ یختم علی قلبک، کہ اللہ تعالیٰ اس بہتان گھڑنے والے کو، بہتان تراشنے والے کو ایمان سے بھی محروم فرما سکتے ہیں۔ ایمان تو نہیں لائے، محروم کیسے؟ کہ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، آئندہ مستقبل میں کبھی بھی ایمان اور ہدایت کی طلب اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا وبال نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایمان سے ہاتھ دھوئیں گے، ہدایت کی طلب بھی پیدا نہیں ہوگی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا بہتان نہیں۔ فرمایا وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اس پر خوش بھی نہ ہوں کہ اگر دنیا میں اللہ نے ان کو پکڑا نہیں ہے اس بہتان پر، تو وہ یہ مت سمجھے کہ ان کا یہ بہتان چلتا رہے گا، ان کا یہ بہتان چلتا رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بہتان کو مٹائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ باطل کو زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیتے، باطل کو زیادہ دیر تک۔ خود دیکھ لیں، قریش مکہ سے لے کر آج 1400 سال تک، 14 صدیاں گزر گئی، اور اسلام کو روکنے کے لیے پتہ نہیں کتنی باطل درمیان میں آئے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، مگر اسلام آج بھی کیا ہے؟ باقی، اور بڑے زور شور سے ہے۔ اتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے کہ لگتا تھا کہ اسلام کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر نہیں ہو سکتا۔ شیب ابی طالب میں ابتداً معصور کیا گیا 3 سال، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی بھی ختم اور اسلام بھی، مگر نہیں ہوا۔ صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھائے اس نیت سے کہ اسلام چھوڑ دیں گے، مگر ختم نہیں ہوا۔ ہجرت پر مجبور کیا، مگر اسلام ختم۔ پھر بڑی بڑی جنگوں میں مقابلے میں آئے ختم کرنے کے لیے، ختم نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے فتنے تاریخ اسلام میں آج تک آتے گئے،
لیکن جتنے بھی باطل ہے یمحو اللہ الباطل، اللہ تعالیٰ نے ہر باطل کو کیا کیا ہے؟ مٹایا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی قوت کے ساتھ، کتنے بڑے زور اور شور کے ساتھ ہی کیوں نہ آیا۔ باطل آتا ہی ہمیشہ بڑے زور شور سے ہے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح وہ جلد ہی کیا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بہتان لگا رہے ہیں کہ نبی نے قرآن پاک گھڑ لیا ہے، نبوت والا جھوٹ بولا ہے اللہ پر، اللہ نے نعوذ باللہ ان کو نبوت نہیں دی ہے، فرمایا یہ بھی ایک باطل ہے اور یہ باطل چلے گا نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ ان کا پروپیگنڈا بھی کیا ہو گیا؟ دفن ہو گیا، چل نہیں سکا۔ قرآن آج بھی چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج بھی کیا ہے؟ چل رہی۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اپنے کلام کے ذریعے حق کو پختہ فرماتے ہیں۔ حق کو کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ باطل جتنی بھی قوت کے ساتھ ہے، جتنے مرضی جھوٹے دلائل گھڑ لے، جھوٹی حجت بازیاں کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل کے ساتھ پختگی جو حاصل ہوتی ہے وہ صرف حق کو حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسے دلائل جن کی کوئی تردید نہ ہو سکے، جن کو کبھی کوئی رد نہ کر سکے، وہ صرف اللہ تعالیٰ حق کے لیے مہیا فرماتے ہیں۔ باطل کو ایسے دلائل مہیا نہیں ہوتے، بلکہ باطل کے دلائل اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، من گھڑت ہوتے ہیں، بظاہر ایک وقت میں لگتے ہیں کہ بڑی بڑی دلیلیں ہیں، مضبوط دلیلیں ہیں کہ ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی حیثیت کچھ باقی نہیں رہتی۔ جتنے بھی باطل ہے ایسے ہی وہ اپنے زمانے میں بڑے شور مچائے۔ اسلام میں اگر دیکھ لیں تو صرف باطل فرقوں کی تاریخ دیکھ لیں۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، فلسفہ کو لے کر پہلی دفعہ اسلام میں انہوں نے ادھم مچایا اور عقائد کے اوپر بات کی فلسفیانہ انداز میں، اور لگتا یوں تھا اس دور میں کہ اسلام اپنے دلائل کے ساتھ ان کے آگے ٹک نہیں پائے گا، مگر آج کوئی معتزلہ کا نام بھی نہیں جانتا، دلائل تو دور کی بات ہے، ان کا نام بھی عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ معتزلہ کیا بلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا پورا لٹریچر بھی آج موجود نہیں ہے، وہ بھی باقی نہیں رہا۔ ان کے جو عقائد اور نظریات ملتی ہیں وہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں جو تردید کے لیے لکھے گئے کہ بھی ان کا یہ نظریہ ہے، یہ اس کی تردید ہے، وہی موجود ہے۔ ان کا نہ اپنا نظریہ لٹریچر موجود ہے اور نہ ہی خود معتزلہ کیا ہے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے وہ حق کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حق والوں کی سستی کی وجہ سے رفتار کیا ہو جائے؟ سست ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، مگر باطل کی طرح حق کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق بالکل کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، یا دلائل کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ انہی کے تعلق سے تین باتیں کہ جب یہ کہا گیا کہ وعید آئی، انہیں تنبیہ آئی کہ تم یہ جو بہتان لگا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہدایت سے معروم بھی ہو سکتے ہو، اس کا وبال بڑا سخت ہوگا۔ تو خود بخود اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر اللہ نے ان کو ہدایت سے معروم کیا، یا اگر وہ ایمان لے آئے تو کیا ان کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا ان کا ایمان قابل قبول؟ کن کا؟ جنہوں نے یہ بہتان لگایا کہ نبی نے قرآن اپنی طرف سے کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب ارشاد فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، فرمایا کہ وہ میرے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ یعنی جتنی بڑی شرارتیں بھی کی ہیں، ایمان کے دروازے باندھے، وہ صرف دھمکی تھی، تنبیہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، باوجود بہتان تراشی کے، الزام تراشی کے بھی اپنے بندوں کی توبہ کے دروازے باندھے نہیں کرتا۔ فرمایا یہی مشرکین جو اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے نبوت بھی ایویں ہی گھڑ لی ہے، اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی،
اور قرآن بھی خود ہی گھڑ لیا لکھ لیا، اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے، اتنا بڑا بہتان لگانے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی ہدایت کے دروازے بندے نہیں کیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان عبادی ہی، ان کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہمارے اوپر کوئی بہتان لگا دے، مجال ہے جو ہم اس کو معاف کر دیں ہیں؟ کوئی انسان کسی انسان پر بہتان لگائے، معافی دے سکتا ہے وہ؟ ہیں؟ پتہ چل جائے کہ اس نے میرے اوپر کیا لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، ثابت ہو جائے، بھلے ثابت نہ بھی ہو، کوئی بات ایویں ہی کہہ دے فلانا تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، قیامت آ جائے گی اس کی بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ مشرکین نے اتنا بڑا بہتان باندھا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرے بندے ہیں اور میں ان کی توبہ قبول کروں گا اگر وہ ایمان لے آئے، ان کی ہدایت کے راستے میں نے باندھے۔ ہم تو 20 سال پہلے بھی کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیا تو آج بھی اس کو وہی کہیں گے، بھلے اس نے توبہ کر لی ہو 20 سال پہلے۔ کسی کو دیکھ لیا کہ وہ شراب پی رہا تھا 20 سال پہلے، آج اگر وہ بیت اللہ میں طواف بھی کر رہا ہوگا تو ہم کہیں گے شرابی ہے، فلانا ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف توبہ قبول نہیں کریں گے، صرف ایمان قبول نہیں کریں گے، ایمان لے آئے تو ایمان تو قبول ہوگا ہی، اس سے پہلے جو گناہ کر چکے ہیں، خاص یہ بہتان والا گناہ جو ہے، فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے گا، شرک بھی کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، سیئات جتنی بھی ہیں برائیاں وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تیسری بات فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے، انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ بعض اندازے لگائے اور کسی پر بہتان ٹھوک دیا، حکم لگا دیا، فتویٰ لگا دیا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے افعال سے کیا ہے، واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کی بارے میں جانکاری ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو لہٰذا جو توبہ قبول کرے گا، بہتان تراشی سے باز آئے گا، فرمایا اس کے گناہ برائیاں بھی معاف ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون دل سے اپنے بہتان بازی سے توبہ کر کے آیا ہے اور کس نے اوپر سے دکھلاوے کے لیے ایسا کیا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ یہ ان کے تعلق سے تیسری بات ہے، فرمایا یہ جو بہتان لگانے والے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے دروازے بند نہیں کیے، ہدایت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، مزید فرمایا کہ ان کی ہدایت کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور ایمان والے اگر ان کے بارے میں دعا کریں گے ان کے حق میں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو کیا دے دے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعا بھی ان کے حق میں قبول کرے، مومنین کی دعا بھی ان کے حق میں کیا کریں گے۔ بھئی اس وقت صحابہ کرام کے سارے رشتہ داری تھے، سارے قریش ایک خاندان، ایک ہی قوم تھی، ایک ہی علاقے کے رہنے والے، ایک ہی شہر اور بستی کے رہنے والے تھے، تو ظاہر ہے ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یا اللہ جب ان کے توبہ کے دروازے آپ نے بند نہیں کیے تو کیا ہم ان کے حق میں دعا کریں تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا اگر تم دعا ان کی سفارش کے لیے کرو، یوں دعا کرو کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو میں نیک لوگوں کی، تم میں سے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ایمان والے، ان کی دعا کفار کے حق میں کیا کروں گا، قبول کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کافر کو اگر بد دعا دینی ہو، کسی ظالم کو بھی، تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے کہ یا اللہ اس ظالم کو کیا ہے، ہدایت دے دے اگر اس کے مقدر میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو تباہ و برباد فرما۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہدایت کی دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، ہدایت کی دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اگر اللہ چاہیں گے اس کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو دعا قبول ہو جائے گی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا صرف دعا قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر دیتے ہیں، یعنی اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں اگر کوئی دعا کرے ان کی ہدایت۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ،
ہاں فرمایا کہ جن کے نصیب میں ہوئی انہیں تو ہدایت مل جائے گی۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے اس بہتان بازی میں جو شریک ہوں گے مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوگی، تو وہ تو عذاب سے بچ گئے، وہ تو اس بہتان کی سزا سے اللہ تعالیٰ فرماتے لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو قیامت والے دن سخت عذاب کیا ہے، تیار ہے، دنیا سے اگر بچ بھی گئے تو کیا ہوا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ان آیات کا کچھ خاص پس منظر ہے کہ صحابہ کرام میں ابتداءً مسلمان ہونے والوں میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو نادار، غریب یا مسافر تھے، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے، جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی غلام تھے، آزاد ہوئے۔ اس طرح کے بہت سارے حضرات وہ تھے جو مالی اعتبار سے غریب تھے، نادار جن کو کہا جاتا ہے۔ تو قریش مکہ کو ایمان لانے میں جو مسائل تھے، مشکلات تھی، ان میں ایک مشکل یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں تو پھر ان کے برابر ہو جائیں گے، ہم ایمان لائیں تو پھر ان کے کیا ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام میں تو کون قریشی اور کون غلام، جب مسلمان ہے تو سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی قریش سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، کوئی کسی سے ہے، خاندان تو صرف تعارف کے لیے ہے۔ تو ان کے لیے یہ چیز عار اور شرمندگی کا باعث تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا سبب ہے، یہ ہمارے مرتبے کو گھٹانے والی بات ہے، ہماری پگڑیاں جھک جائیں گی، ہم ان غلاموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جیسے آج کل کی بھی وڈیرے، سردار، ملک، چودھری جو ہے غریب کو اس چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتے جس پر خود تشریف فرما ہوتے ہیں، نیچے بٹھاتے ہیں زمین کے اوپر، بھلے پوری چارپائی کیا پڑی ہو، دوسری بھی سامنے خالی پڑی ہو تو اس کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتے، نیچے بیٹھیں گے تاکہ فرق رہے۔ تو ان میں بھی یہی اکڑ تھی، یہی غرور تھا، تو وہ اکثر کہتے بھی تھے، جیسے عبس وتولی میں آخری سپارے میں اس کا شان نزول اس صورت کا بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم ایک شرط پر آپ کی بات سنیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ نہ ہوں، یہ جو غریب ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، صہیب رومی، فلانے فلانے، یہ آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے ایسا ارادہ کر بھی لیا کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی کو تنبیہ کی گئی اور انتہائی شدید سخت الفاظ میں کی گئی کہ بھئی ان کفار کی رعایت اور ان کی اکڑ کو دیکھتے ہوئے آپ ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ تو یہ آیت بھی انہی مشرکین مکہ کے اس گمان کو توڑنے کے لیے نازل ہے۔ فرمایا کہ مالداری پر جو تم اکڑ رہے ہو، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا تمہیں برا معلوم ہو رہا ہے، یہ مالدار ہونا، کسی کے پاس رزق کشادہ ہونا یا کم ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل کو اللہ تم سے چھین کر تمہیں کنگال کر دے تو کیا کرو گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، تقسیم ہے۔ لہذا تمہیں اگر کچھ نعمتیں وافر مقدار میں ملی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غریب ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اور تمہیں دولت ملی ہے تو تم کوئی آسمان کے فرشتے بن گئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ہو تم بھی انسان، وہ بھی کیا ہے، انسان ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہو، وہ بھی آدم کی کیا ہے، اولاد ہے، کہ تم زمین سے نہیں ہوگے ہو، نہ آسمان سے ٹپکے ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے بقدر ما یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنے اندازے سے، حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے کمی بیشی کر دیتے، اس لیے کہ اگر سارے انسانوں کو مال و دولت میں، مقام و مرتبے میں، تمام نعمتوں میں 100% برابری دے دی جائے، فرمایا لبغوا فی الارض، پھر تو زمین کا جو امن ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا، زمین کا نظام ہی کیا ہو جائے گا، بھئی سارے ہی امیر ہوں، ساری نعمتیں برابر ملی ہوں، اولاد بھی، مال بھی، رزق بھی، زمین بھی، جائیداد بھی، کوٹھی بھی، گاڑی بھی، سب کچھ برابر ملا ہو تو زمین میں خواہ میں فساد ہوگا، کیسے، کسی کا کام ہی نہیں چلے گا، کسی کا، بھئی کپڑے بن جائیں گے، کارخانے کون چلائے گا، ہے،
ساری دنیا کا ہر انسان مال و دولت میں تمام نعمتوں میں کیا ہو، برابر ہو، تو کام کون کرے گا ہے؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی کو حاکم ہی نہیں مانے گا، کوئی کسی سے دبے گا ہی نہیں۔ جب تمام نعمتوں میں برابر ہوں گے، بھائی سارے ہی نواز شریف ہو تو وزیر اعظم کون بنے گا ہے؟ سب کے پاس ہی اتنی دولت ہو، ساری نعمتیں سب کو میسر ہوں ہر طرح کی 100%، تو کوئی کسی کے ماتحتی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ حرص کا ذریعہ ہے، اور جب حرص بڑھتی ہے تو پھر ناجائز طور پر دوسروں کے اوپر قبضے بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فتنہ اور فساد بھی ہوتی ہے۔ لبغوا فی الارض فرمایا پھر تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ اگر ساری نعمتیں سب کو کیا دے دی جائیں، برابر دے دی جائیں، تو پھر زمین کا نظام ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا لاکی ینزل بقدر ما یشاء، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی وجہ سے کی ہے، اپنے اندازوں کی وجہ سے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اندازے 100% درست ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے کہ یہ کس حال میں درست رہیں گے، زمین کا نظام کس حال میں درست رہے گا۔ ورنہ تو دیکھ لے کہ بھی اگر ایک سکول کا پرنسپل ہے، 10 ٹیچر ہیں اس کے پاس، تو کسی ایک ٹیچر کو اگر مال آنا شروع ہو جائے اور وہ پرنسپل سے زیادہ امیر ہو جائے، تو پھر وہ سکول میں پڑھاتا ہے؟ وہ تو کوئی دوسری سوچ لیتا ہے کہ بھی میں تو کیا کروں گا، اپنا کاروبار کروں گا، میں تو دوسرے کام میں چاہوں گا۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں مصلحتیں ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت کم دی ہے دوسری زیادہ دے دی، کسی کو مال زیادہ دیا ہے اور کسی کو مال کم دیا ہے، اور مال کم دینے کی وجہ سے اولاد دی ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، دوسری نعمتیں اس کو دے دی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس کو اولاد والی نعمت دی ہے، صحت اور تندرستی والی نعمت دی ہے، مال کم دیا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازاروں سے کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ دوسرے کی حاکمیت کو بھی مانتا ہے، اس کی بڑائی کو بھی مانتا ہے، اور اس کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ یوں دنیا کے کام بھی چل رہے ہیں اور نظام بھی چل رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ ٹائم دیکھنا کیا ہے؟ آگے اسی کی 2 مثالیں دی ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں سب کو برابر نہیں دیتے۔ فرمایا اس کی مثال آپ بارش سے لے لیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کاش سالی کا، خشک سالی کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہو جاتی ہیں، مہربانی نعمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، زمین میں فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ بارش زمین کے ہر خطے میں برابر نہیں ہوتی، برابر ابھی دیکھ لیں شمالی علاقوں میں بارشیں زیادہ ہیں اور وسطی علاقوں میں اس سے کم ہے، اور نیچے جنوب میں چلے جائیں تو اور کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے بارش والی نعمت ہر خطہ زمین پر برابر نہیں برساتے، فرمایا رزق، روزی اور باقی نعمتیں بھی اسی طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں دیتے ہیں، اس میں بھی مصلحت ہے۔ اس لیے کہ جیسے زمین کے خطے مختلف ہیں، بعض وہ ہیں کہ وہاں بارش نہ ہو تو کچھ اگے گا ہی نہیں، اور بعض خطے وہ ہیں کہ وہاں زیادہ بارش ہو جائے تو کچھ نہیں اگے گا، جو اگا ہوا ہے وہ بھی مر جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں بارشیں کم دیتے ہیں جہاں پانی کی ضرورت کم ہے، اور جہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہے وہاں بارشیں زیادہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے اس میں مصلحت تمہیں سمجھ آتی ہے کہ بے عینی اسی طرح باقی نعمتوں کی تقسیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح بہت ساری کیا ہے مصلحت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ فرمایا اس کی دوسری علامت یا دوسری مثال آپ لے لو آسمان اور زمین کی پیدائش، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا کہ وہ ہر جاندار کے لیے خوراک مہیا کرتی ہے، اور اس کی خوراک کے لیے پیدا ہونے کے لیے زمین میں اجناس
یا غذائیں پیدا ہونے کے لیے آسمان بنایا ہے کہ وہاں سے بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی برسنے کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اب اس سے مل کر ہوتا کیا ہے کہ مابث فیہما من دابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جاندار پھیلا دیے زمین میں۔ اب دیکھیں وہ جاندار، کیا وہ تمام جاندار تمام قوتوں میں، ہر طرح شکل و صورت میں، خوبصورتی میں، حلال و حرام ہونے میں، استعمال ہونے اور نہ ہونے میں، کیا وہ سارے برابر ہیں؟ نہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، بہت سارے ایسے ہیں جو حرام بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کھانے کے لیے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو سواری کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین سے اللہ نے جانداروں کی غذا کا ذریعہ بنا دیا، مگر آگے جو جاندار پیدا ہوئے وہ سب برابر نہیں، منفیت کے اعتبار سے وہ سب جانور برابر بھی ہے نہیں۔ اسی طرح جیسے جانداروں کی منفیت میں فرق ہے، اگرچہ وہ پیدا زمین ہی کی غذاؤں سے ہو رہے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی منفیتیں مختلف ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی تقسیم میں بھی، دینے میں اور کم یا زیادہ دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مصلیتیں رکھی، اس میں بھی بہت ساری کیا ہیں مصلیتیں رکھی ہیں۔ جیسے جانداروں کی منفیت میں فرق ہے، اسی طرح انسانوں کو نعمتیں دینے اور نہ دینے میں بھی کیا ہے، یہ جو فرق ہے اس کے اندر بھی بہت سارے کیا ہیں فوائد اور مصلیتیں ہیں، اور وہ حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار ایک جیسے نہیں بنائے، لیکن جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرنے پر کیا ہے، جب چاہے اپنے پاس بلا لے، جب چاہے اپنے پاس۔ دیکھتے نہیں ہے کہ کائنات کے کسی ایک حصے میں زمین کو جھٹکا ملتا ہے اور ہر جاندار جو ہے وہ ڈھیر لگا پڑا ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے بھڑک اٹھتی ہے تو ہر زیرو وہاں پر کیا ہے آگ میں جل کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے ہر جاندار کو جمع کر کے اپنے پاس اکٹھا کرنے پر بھی کیا ہے قادر ہے۔ فرمایا بس یہ چیز ذہن سے نہ نکالنا، باقی نعمتیں کس کو کتنی دی ہے اس کے اوپر مت اتراؤ کہ اللہ نے مجھے نعمت زیادہ دی ہے فلانے کو کم دی ہے۔ تمہیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ ذات تقسیم کرنے والی ہے جس نے کل قیامت کو ہم سب کو کیا کرنا ہے، بلانا ہے، لہذا تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کل مجھے کیسے جواب دو گی، میرے سامنے کھڑے ہو کر ان نعمتوں کا حساب و کتاب کیسے دینے۔ اگر یہ ذہن میں آئے تو پھر اپنے پاس زیادہ ملنے والی نعمتوں کے اوپر فکر بھی نہیں ہوگی اور کوئی اکڑ بھی نہیں ہوگی، غرور بھی، اس لیے کہ جس کو یہاں دنیا میں زیادہ نعمتیں ملی ہیں اس کا حساب بھی مشکل ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ غریب تو جائے گا بتائے گا یا اللہ بیوی دی، بچے دیے اور مکان کرائے کے اوپر گزارا کرتا تھا، زمین کچھ نہیں تھی، بس دو چار باتیں ہوں گی بتانی پڑیں گی، اور امیر ہے پوچھا جائے گا گاڑی دی تھی، گاڑیاں دی تھی، بنگلے دیے تھے، وہ کدھر کیے تھے، کہاں استعمال کیے تھے، زمینیں تھی وہ کہاں استعمال کی تھی، تقسیم حصے کس کو دیے، بیٹیوں کو دیا ہے کہ نہیں دیا، بہنوں کو دیا ہے کہ نہیں دیا، کیونکہ قرآن کہہ رہے للرجال نصیب وللنساء نصیب، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی کیا ہے حصہ ہے، مگر مسلمان کہتا ہے نہیں صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ سبحان ربک رب العزت